بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدی ہے احادیث نبوی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عن معاذ قال قلت یا رسول اللہ اوصنی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے وصیت فرمائیں۔ قال اعبد اللہ کأنک تراہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ وَعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، اپنے آپ کو مردہ تصور کرو۔ وَاذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَعِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ، ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ وَإِذَا عَمِلَتْ سَيِّئَةً فَعْمَلْ بِجَنْبِهَا حَسَنَةً، جب کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھو تو اس کے ساتھ ہی نیکی کر لیا کرو تاکہ برائی کا اثر زائل ہو جائے۔ السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ، مخفی برائی کے ساتھ مخفی نیکی کی جائے اور اعلانیہ برائی کے ساتھ نیکی بھی اعلانیہ کی جائے۔ یہ حدیث جو ہے دنیا سے بے رغبتی سکھانے والی ہے، آخرت کی تیاری کے لیے اللہ کے ذکر کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ سورہ العنکبوت میں رب العزت نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور بلا شبہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جس کی وجہ سے مومن اپنے رب کے ساتھ متعلق رہتا ہے۔ اب جانتے ہیں انسانی زندگی میں یادوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ انسان اپنے پیاروں کی یادیں دل میں بسائے رکھتا ہے، انہی یادوں کے ساتھ رشتے جڑے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق انہی یادوں کے سہارے جڑا رہتا ہے۔ تو اس حدیث میں تلقین کی گئی ہے کہ ہر وقت ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، اور پھر یہ کہ ہر پتھر اور ہر درخت کے پاس تاکہ ہر چیز گواہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 115 ہے، معقل بن یسار مرفوعاً، معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الایمان الصبر والسماحہ، صبر کرنا اور عفو درگزر کرنا افضل ایمان ہے۔ صحیحہ میں یہ 1495 نمبر پر موجود ہے۔ دو چیزیں ہیں جو اس حدیث میں ڈسکس کی گئیں، اور دونوں چیزیں ایک بنیادی چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ بات ہے ایمان کی، جس کی حقیقت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، جب تک کہ اسے پختہ طور پر یہ یقین نہ ہو کہ جو چیز مجھے لاحق ہونی تھی وہ ٹل نہیں سکتی، اور جو چیز ٹل گئی وہ لاحق ہو نہیں سکتی۔ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے دو خصوصیات پیدا ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک کا نام صبر ہے اور دوسری کا نام سماحت، یعنی عفو درگزر کرنا۔ اس حقیقت کو سمجھے بغیر صبر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تقدیر پر ایمان لائے بغیر انسان کو قرار نصیب نہیں ہوتا۔ جیسے پاپ کارنز کو آپ بنتے ہوئے دیکھتے ہیں، مکی کے دانے جب ایک خاص ہیٹ پر پکائے جاتے ہیں تو وہ اپنی جگہ ٹھہرتے نہیں، اچھلتے ہیں۔ ایسے ہی بے قرار انسان کی حالت ہوتی ہے۔ تو یہ صبر انسان کے اندر کیسے آتا ہے؟ ایمان کے ساتھ۔ افضل ایمان ہے، اور صبر دل کی عبادت ہے، اور صبر روشنی ہے۔
جس روشنی میں انسان اپنی زندگی کا سفر طے کرتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی حقیقت کو دیکھنا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے 223 نمبر پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر روشنی ہے۔ صبر مومن کا کارگر ہتھیار ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے جو بہت ہی کام آنے والا ہے۔ یہ صبر ہے جس کی وجہ سے استقامت نصیب ہوتی ہے، یہی صبر ہے جس کی وجہ سے انسان مستقل مزاجی کے ساتھ دین پر قائم رہتا، یہی صبر ہے جس کی وجہ سے انسان کو تحمل نصیب ہوتا ہے، انسان برداشت کر سکتا ہے، تبھی عفو درگزر کرنا بھی ممکن ہوتا، اور یہی صبر ہے جس کی وجہ سے انسان مناسب موقع کا انتظار کر سکتا ہے، یہی صبر ہے جس میں مصیبت کے موقع پر انسان اپنے آپ کو جزا فضا سے بچا کر رکھتا ہے، اور یہی صبر ہے جس کی وجہ سے انسان اطاعت کے کام کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اس کے روکے سے رک سکتا ہے۔ 3 بنیادی چیزیں صبر میں آتی ہیں، اطاعت کے کاموں پر جمے رہنا صبر ہے، نافرمانی سے رکنا صبر ہے، اور مصیبت میں اپنے آپ کو جزا فضا سے روک کر رکھنا صبر ہے۔ تو صبر کرنے والے کا کردار مثالی ہو جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بخاری میں 1469 نمبر پر، مسلم میں 1053 نمبر پر، رسول اللہ نے فرمایا جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر کرنے کی توفیق دیتا، یعنی ارادہ تو کرو، جو کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے، اور کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسعت والا، یعنی صبر میں خیر بھی بہت ہے، وسعت بھی بہت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو صبر جیسی دولت مل جائے وہ یقیناً ایسی پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہونا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے امام عطا سے روایت کیا ہے کہ یہ سیاہ رنگ کی عورت جنتی ہے، وہ اس طرح کہ یہ دربار نبوی میں حاضر ہوئی، کہنے لگی اے اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ مجھے اس بیماری سے نجات مل جائے۔ آپ نے فرمایا تیری مرضی ہے، اگر تو چاہے تو اس تکلیف پر سے صبر کر لے اور اس کے بدلے تجھے جنت ملے گی، اور اگر تیری چاہت ہے کہ اس بیماری سے تو شفا حاصل کر لے تو عافیت کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے میں صبر کروں گی، یعنی صبر اور عافیت میں سے اس فہم رکھنے والی خاتون نے صبر کو پسند کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت سے ہمیں صبر کی عملی تصویر کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صبر کرنا سکھاتے تھے۔ دوسری بات ہے عفو درگزر کی۔ عفو درگزر میں 2 باتیں ہیں، ایک ہے کسی کے برا بھلا کہنے پہ، کسی کے نقصان دینے پہ انسان اسے معاف کر دے۔ معافی میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اس بات کو چھوڑ دیتا، اور درگزر میں انسان پھر کسی قسم کی توقع بھی وابستہ نہیں کرتا، یعنی اپنے دل میں خیال تک بھی نہیں لاتا، دل سے خیال بھی نکل جاتا ہے۔ العفو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر کی حامل شخصیت تھے، بے مثال شخصیت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کو دیکھیے، جن لوگوں نے آپ کو 13 برس تک اذیتیں دی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو انتہائی تکلیف میں مبتلا کیا، آپ کو ہجرت تک کرنے کے لیے مجبور کر دیا، اور آپ کے ابتدائی 8 سال ایسے گزرے تھے مدینہ جانے کے بعد بھی جس میں مسلسل آپ کو ان کی جانب سے جنگوں کا سامنا تھا۔ ہجرت کے 8ویں برس جب مکہ فتح ہوا، اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا، اور آپ اس موقع پر ارشاد فرما رہے تھے لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں، کوئی مواخذہ نہیں۔
جان کے دشمنوں کو ایسے معاف کر دینا، یہ ہے عفو درگزر کی مثال۔ زندگی میں یہ ایک حقیقت ہے کہ سب کچھ انسان کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا، نہ لوگ مرضی کے مطابق رویہ رکھتے ہیں، نہ انسان کو مرضی کا ماحول ملتا ہے۔ انسان کو بہت ساری چیزیں مزاج کے خلاف برداشت کرنی پڑتی ہیں، تکلیف دہ باتیں، کڑوی کسیلی باتیں سہنی پڑتی ہیں، اور انسان کو بعض اوقات کسی کی جانب سے پہنچائی بھی تکلیف بھی برداشت کرنی پڑتی۔ تو ایسے ہی مومنوں کے بارے میں رب العزت نے فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی مومن پسند ہے جو دوسرے مومنوں کو معاف کرتا ہے۔ تو افضل ایمان کی پہچان بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور سماحت۔ سماحت سے مراد عفو درگزر۔ ہمارے یہاں صدمے کے موقع پر لوگ جو جی میں آتا ہے کہتے ہیں، جیسے جی میں آتا ہے بیہیو کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے صبر کر لیا۔ یہ صبر نہیں ہے، صبر ابتدائی موقع پر ہی ہوتا ہے۔ صبر کا ایک تعلق غضب سے بھی ہے۔ انسان کس موقع پر صبر کرے؟ ناگوار حالات دیکھتا ہے تو بعض اوقات کسی کی حرکت پر، کسی کے نقصان پہنچانے پر غصہ آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو مقابلے میں کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے، یعنی اپنے اوپر قدرت رکھنے والا وہ ہے، طاقتور وہ ہے کہ جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ تو یہ قابو پانے والا ہی صبر کرنے والا۔ تو صبر بہت بڑی خصوصیت ہے۔ بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدیٰ ہے احادیث نبوی۔